السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ ہائی ٹی وی کی ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہوں گی۔ ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ جی تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں میرا ٹاپک ہے حسینی برہمن کون ہے۔ ناظرین، ہندوؤں میں ایک خاندان یا فرقہ حسینی برہمن بھی کہلاتا ہے، جس کے آباء و اجداد ہندوستان سے جا کر میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے شانہ بشانہ لشکر یزید سے لڑے اور جاں بحق ہوئے۔ معروف لکھاری انتظار حسین اپنی انگریزی کالم برہمانز ان کربلا میں لکھتے ہیں کہ وہ پہلے حسینی برہمن کو صرف ہندو افسانہ لیجنڈ ہی سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے قیام دلی کے دوران کسی محفل میں تقریر کرتے ہوئے اس بات کو جھٹلا دیا۔ وہیں اس محفل سے ایک خاتون مدبر پروفیسر نونیکا دت اٹھیں اور انہوں نے کہا کہ وہ خود حسینی برہمن ہیں اور ان کے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہ بعد میں اپنے ساتھ اپنے بزرگوں کے بارے میں لکھی گئی 2 انگریزی کی کتابیں بھی لے کر آئیں جو بہت عرصہ پہلے شائع ہوئی تھیں۔ خاتون نے بتایا کہ ان کے جد امجد رابیب دت اپنے 7 بیٹیوں اور 2 دوسرے برہمنوں کے ساتھ مل کر ہندوستان سے اس مشن میں حصہ لینے گئے تھے۔ ان میں سے ایک یعنی رابیب دت بچ کر واپس آئے۔ وہ افغانستان کے راستے ہندوستان میں داخل ہوئے اور سیالکوٹ کے ایک گاؤں ورن وطن کے مقام پر آباد ہوئے۔ تقسیم کے بعد یہ خاندان بھارت چلا گیا اور یہ لوگ مختلف شہروں میں پھیل گئے۔ اس نے مزید بتایا کہ مشہور فلمی اداکار سنیل دت کا تعلق بھی انہی حسینی برہمنوں کے خاندان سے ہے، جس کی تصدیق فلمی اداکار منوج کمار نے بھی کی، بلکہ نرگس کے والد بھی پہلے حسینی برہمن تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ رابیب دت واپسی پر اپنے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کا ایک بال مبارک بھی لے کر آئے تھے، جو کشمیر میں کسی جگہ موجود ہے۔ انتظار حسین نے نونیکا دت سے پوچھا کہ گویا آپ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ ہرگز نہیں، ہم ہندو برہمن ہی ہیں، مگر حسینی ہونے کے ناطے ہم مندروں وغیرہ میں نہیں جاتے، نہ دوسری ہندوانہ رسومات ادا کرتے ہیں، اور یہ کہ وہ محرم کے دنوں میں امام حسین علیہ السلام کا ماتم بھی کرتے ہیں اور اپنے شہیدوں کی یاد بھی مناتے ہیں۔ واقعہ کربلا کے عظیم المیہ نے حق پسند انسانی معاشرے اور انسانی تہذیب کو ہر دور میں متاثر کیا ہے۔ یہی سبب ہے کہ ہندوستانی معاشرے میں شہید انسانیت امام حسین کی یاد نہ صرف مسلم معاشرہ کی تہذیبی و تاریخی روایت رہی ہے، بلکہ غیر مسلم معاشرے میں بھی انسانیت کے اس عظیم رہنما کی یاد بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ عصر حاضر میں بھی قائم ہے۔ مشترکہ تہذیب کے گوارا ہندوستان میں ہندوؤں کی امام حسین سے غیر معمولی عقیدت کی تاریخ صدیوں پرانی ہے۔ ہندوستان کے سابق رجواڑوں میں بھی ہندو حضرات کے یہاں امام حسین سے عقیدت اور عزاداری کی تاریخی روایات ملتی ہیں، جس میں راجستھان، گوالیار، مدھیہ پردیش قابل ذکر ہیں۔ جھانسی کی رانی مہارانی لکشمی بائی کو امام حسین سے غیر معمولی عقیدت تھی۔ پروفیسر رفیہ شبنم نے اپنی کتاب ہندوستان میں شیعت اور عزاداری میں جھانسی کی رانی کے تعلق سے لکھا کہ وہ یوم عاشوراء بڑے خلوص و عقیدت کے ساتھ مجلس عزا برپا کرتی تھی۔ مہارانی لکشمی بائی کی قائم کردہ مجلس اب تک جھانسی پولیس کوتوالی میں منعقد کی جاتی ہے، جہاں پہلے اس رانی کا قلعہ تھا جس نے امام حسین سے حق پر ڈٹے رہنے کا سبق حاصل کیا تھا۔ منشی جوالا پرشاد اختر لکھتے ہیں کہ صوبہ اودھ میں امام حسین کی فوج کے سپہ سالار اور علم بردار حضرت عباس کے نام کا پہلا علم اودھ کی سرزمین سے اٹھا، جس کے اٹھانے کا سہرا مغلیہ فوج کے ایک راجپوت سردار دھرم سنگھ کے سر ہے۔ اودھ کی سلطنت میں لکھنؤ کی عزاداری کو خاص اہمیت حاصل رہی ہے۔ محرم کی مجلسوں اور جلوسوں میں ہندوؤں کی شرکت و عقیدت ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کا ایک ایسا نمونہ ہے جس نے قومی یکجہتی اور ہندو مسلم اتحاد کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ منصور مہدی اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ مسز میر حسن علی نے لکھنؤ کی عزاداری کے سلسلہ میں اہل ہنود کی امام حسین سے غیر معمولی عقیدت و احترام کا ذکر اپنی ایک تحریر میں کرتی ہوئی لکھتی ہیں کہ لکھنؤ کا مشہور روضہ کاظمین ایک ایسے ہی ہندو عقیدت مند جگن ناتھ اگروال نے تعمیر کروایا تھا۔
اس طرح راجہ جاؤلال کا عزا خانہ جو آج بھی لکھنؤ کے ٹھاکر گنج محلہ میں واقع ہے، جسے نواب آصف الدولہ کے دور میں راجہ جاؤلال نے تعمیر کرایا تھا، راجہ بلاس رائے اور راجہ ٹکیل رائے نے بھی عزا خانے تعمیر کرائے اور ان میں علم اور تسبیح رکھے۔ گوالیار کے ہندو مہاراجاؤں کی امام حسین سے عقیدت خاص طور پر قابل ذکر ہے، جو ہر سال امام عزا کا اہتمام بڑی شان و شوکت سے کرتے تھے۔ مدھیہ پردیش کے علاقہ گونڈوانا کے ضلع بیتول میں بلگرام، خصوصاً بھاریا نامی قصبہ میں ہریجن اور دیگر ہندو حضرات امام حسین سے بے پناہ عقیدت و محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنے اہم اور ضروری کاموں میں کامیابی کے لیے حسین بابا کا تعزیہ اٹھانے کی منت مانتے ہیں۔ عصر حاضر کے نامور صحافی جمناد اختر نے ہندو کی عزاداری کے بیان میں حسینی برہمنوں میں عزاداری کی تاریخی روایات کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے لکھا ہے، حسینی برہمنوں میں دت اور مہیال ذات سے تعلق رکھنے والے ہندو عقیدت مندوں کا تعلق زیادہ تر صوبہ پنجاب سے ہے۔ حسینی برہمنوں کے بزرگ راہب نے نصرت امام میں اپنے بیٹیوں کو قربان کر دیا تھا۔ راہب کو سلطان کا خطاب بخشا گیا تھا، اسی مناسبت سے انہیں حسینی برہمن یا حسینی پنڈت بھی کہا جاتا ہے۔ وہ امام حسین کے تقدس و احترام کے بڑے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا تعلق موہیالیوں کی دت ذات سے ہے اور ہمیں حسینی برہمن کہا جاتا ہے۔ عاشوراء کے روز ہم لوگ سوگ مناتے ہیں، کم از کم میرے خاندان میں اس دن کھانا نہیں کھایا جاتا۔ سری نگر کے امام باڑے میں حضرت امام حسین کا موئے مبارک موجود ہے، جو کابل سے لایا گیا ہے۔ ایک حسینی برہمن اسے 100 سال قبل کابل کے امام باڑے سے لایا تھا۔ کشمیر سے کنیا کماری تک پھیلے ہوئے ہندوستان میں ماہ محرم آتے ہی یہاں کے مختلف شہروں، قصبوں، پہاڑی بستیوں اور دیہاتوں میں عزاداری، سید الشہداء کی مجالس اور جلوس عزا میں مشترکہ تہذیب کے نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں، جس میں ہندو عقیدت مند مسلمان عقیدت مندوں کے ساتھ شریک عزا ہوتے ہیں۔ کہیں ہندو حضرات عزاداروں کے لیے پانی اور شربت کی سبیلیں لگاتے ہیں تو کہیں عزا خانوں میں جا کر اپنی عقیدتوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں اور پانی منتیں بڑھاتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ عقیدت مند ہندو خواتین اپنے بچوں کو علم اور تعزیوں کے نیچے سے نکال کر حسین بابا کی امان میں دیتی ہیں۔ اندھیرا پردیش کے لاجواڑی ذات سے تعلق رکھنے والے اپنے منفرد انداز میں تیلگو زبان میں دردناک لہجہ میں پرسوز المیہ کلام پڑھ کر کربلا کے شہیدوں کو اپنی عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح راجستھان کی بعض ہندو ذات کے لوگ کربلا کی جنگ کا منظرنامہ پیش کرتے ہیں اور ان کی عورتیں اپنے گاؤں کے باہر ایک جلوس کی شکل میں روتی ہوئی نکلتی ہیں۔ یہ عورتیں اپنی مقامی زبان میں یزیدی ظلم پر اسے کوستی ہیں اور اپنے رنج و غم کا اظہار بینروں کے ذریعے کرتی ہیں۔ راجستھان میں ہندو کی عزاداری کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ مہاراج جو ہندو سوراج کے لقب سے جانے جاتے ہیں، جب عاشوراء سروپا برہنہ لکھتے تھے اور تعزیہ پر نقدی چڑھایا کرتے تھے۔ پریم چند کا مشہور ڈرامہ کربلا حق و باطل سے پردہ اٹھاتا ہے۔ اسی طرح اردو ادب میں ایسے ہندو شاعروں کی تعداد کچھ کم نہیں، جنہوں نے اپنی معرکہ آرا منظوم تخلیقات میں معرکہ کربلا سے انسانیت کے اعلیٰ کرداروں کی خوشہ چینی کی ہے۔ ایسے قابل ذکر شعراء میں بیجاپور کے راما راؤ مکھی داس، منشی چھنو، لال دلگیر، راجہ بلوان سنگھ، لالا رام پرساد بشردیا کشن، ریحان راجہ الفت رائے کنور، دھنپت رائے کہنو لال زار، دلو رام کوسری، نانک لکھنوی، منی لال جوان، روپ کماری، یوگیندر پال صابر، جوش ملسیانی، منشی گوپی ناتھ امن، چکبست بابا کرشن مغموم، کنور مہندر سنگھ بیدی سحر، کرشن بہاری، ڈاکٹر دھرمیندر ناتھ ماتھر لکھنوی، مہندر سنگھ اشک، بانگیش تیواری، گلزار دلوی، بھون امروہری وغیرہ کا کلام امام حسین سے ان کی غیر معمولی عقیدتوں کا مظہر ہے۔ بھارتی لکھاری یوگیندر سکند دی ملک گزٹ اور راکیش شرما اپنے آرٹیکل میں لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے معروف مورخ اور تاریخ دان سیسر کمار مترا اپنی کتاب دی ویژن آف انڈیا کے صفحہ 183 پر لکھتے ہیں کہ اسلام سے قبل بھی ہندوستان اور عرب ممالک میں تجارتی تعلقات تھے اور بہت سے ہندو تاجر جو مال تجارت ہندوستان سے عرب لے جاتے تھے وہ عرب میں مقیم تھے، اور اعلان رسالت کے بعد بھی ان ہندوؤں میں سے بیشتر افراد رسول خدا کی محفلوں میں شرکت کرتے۔ اسی طرح ان کی تعلقات خاندان رسول سے قائم ہوا، جو اکتوبر
80 میں واقعہ کربلا پیش آیا تو راہب دت نامی ہندو تاجر امام حسین کی فوج میں اپنے 7 بیٹیوں شاس رائے، شیر خواہ رائے، پنرام سنگھ دھارو اور پورو اور دیگر برہمنوں کے ساتھ شامل ہوا اور یزیدی لشکر سے جنگ کی۔ امام حسین علیہ السلام نے راہب کو سلطان کا خطاب بھی عطا کیا۔ بھارتی اخبار ٹائمز آف انڈیا اپنی اشاعت 21 جنوری 2008 کو حسینی برہمن کے عنوان سے لکھتا ہے کہ محرم کے ایام ہندوستان میں بڑی عقیدت سے منائے جاتے ہیں، خصوصاً راجستھان، پنجاب اور مدھیہ پردیش کے، جہاں پر حسینی برہمنوں کے کئی خاندان اور ان کے ماننے والے آباد ہیں۔ یہ لوگ دت بھی کہلاتے ہیں۔ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ان کے بزرگ راہب اور ان کے بیٹوں نے 10 اکتوبر 680 میں کربلا کے میدان میں حسینی فوج کے ساتھ مل کر یزیدی لشکر سے جنگ کی۔ یہ لوگ عاشوراء کے روز واقعہ کربلا کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ ان کی عورتیں اور بچوں نے بینر اٹھا رکھے ہوتے ہیں جن پر امام حسین اور راہب کی یاد میں کلمات درج ہوتے ہیں۔ یہ بلند آواز میں یزیدی ظلم کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، ماتم بھی کرتے ہیں، بلیڈ سے اپنا سینہ اور زنجیروں سے کمر کو زخمی کرتے ہیں اور نذر نیاز بھی دیتے ہیں۔